درگاہ علی آپ سن رہے ہیں خطبات نہج البلاغہ۔ اس وقت آپ کی سماعتوں کے لیے ہم نے امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کے مکتوبات کا انتخاب کیا ہے۔ عہد نامہ۔ یہ عہد نامہ جسے اسلام کا دستور اساسی کہا جا سکتا ہے، اس ہستی کا ترتیب دیا ہوا ہے جو قانون الہی کا سب سے بڑا واقف کار اور سب سے زیادہ اس پر عمل پیرا تھا۔ اس عہد نامے سے امیر المومنین علیہ السلام کے طرز جہاں بانی کا اندازہ لے کر یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیش نظر صرف قانون الہی کا نفاذ اور اصلاح معاشرت تھا، نہ امن عامہ میں خلل ڈالنا، نہ لوٹ کھسوٹ سے خزانوں کا منہ بھرنا، اور نہ توسیع سلطنت کے لیے جائز و ناجائز وسائل سے آنکھ بند کر کے سعی و کوشش کرنا۔ دنیاوی حکومتیں عموماً اس طرح کا قانون بنایا کرتی ہیں جس سے زیادہ حکومت کو فائدہ پہنچے، اور ایسے ہر قانون کو بدلنے کی کوشش کیا کرتی ہیں جو اس کے مفاد سے متصادم اور اس کے مقاصد کے لیے نقصان رساں ہو۔ مگر اس عہد نامہ دستور و آئین کی ہر دفعہ مفاد عمومی کی نگہبان اور نظام اجتماعی کی محافظ ہے۔ اس کے نفاذ و اجرا میں نہ خود غرضی کا لگاؤ ہے اور نہ مفاد پرستی کا شائبہ۔ اس میں اللہ کے فرائض کی نگہداشت اور بلا تفریق مذہب و ملت، حقوق انسانیت کی حفاظت اور شکستہ حال و فاقہ کش افراد کی خبرگیری اور پسماندہ و افتادہ طبقے کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت ایسے بنیادی اصول ہیں جن سے حق و عدالت کے نشر، امن و سلامتی کے قیام اور رعیت کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں پوری رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب 38 ہجری میں جناب مالک اشتر مصر کی حکومت پر فائز ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ عہد نامہ ان کے لیے قلم بند فرمایا۔ جناب مالک اشتر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ان خواص اصحاب میں سے تھے جو استقلال و پامردی کے جوہر دکھا کر کامل وثوق و اعتماد اور اپنے اخلاق و کردار کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے سانچے میں ڈھال کر انتہائی قرب و اختصاص حاصل کر چکے تھے، جس کا اندازہ حضرت علی علیہ السلام کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، مالک میری نظروں میں ایسے ہی تھے جیسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں تھا۔ عہد نامہ۔ اس دستاویز کو جناب مالک اشتر کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے تحریر فرمایا، جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصر اور اس کے اطراف کی حکومت سپرد کی۔ یہ سب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے توقیعات میں سب سے زیادہ محاسن پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے وہ فرمان جس پر کاربند رہنے کا حکم دیا ہے خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو جب مصر کا انہیں والی بنایا تاکہ وہ خراج جمع کریں اور حقیقی اسلامی شریعت کے دشمنوں سے لڑیں، رعایا کی فلاح و بہبود اور شہروں کی آبادی کا انتظام کریں۔ انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم سمجھیں اور جن فرائض و سنن کا اس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کریں کہ انہی کی پیروی سے سعادت اور انہی کے ٹھکرانے اور برباد کرنے سے بدبختی دامنگیر ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے دل، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں لگے رہیں، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ذمہ لیا ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا وہ اسے عزت و سرفرازی بخشے گا۔ اس کے علاوہ انہیں حکم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اپنے نفس کو کچلیں اور اس کی منہ زوریوں کے وقت اسے روکیں، کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے، مگر یہ کہ خدا کا لطف و کرم شامل حال ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جناب مالک اشتر کے نام اپنے اس عہد نامے میں تحریر فرماتے ہیں، اے مالک، اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں،
اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یہ یاد رہے کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چل جاتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے، لہذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور جو مشاغل تمہارے لیے حلال نہیں ہیں ان میں صرف کرنے سے اپنے نفس کے ساتھ بخل کرو، کیونکہ نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے حق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ خود اسے پسند کرے یا نہ پسند۔ رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم اور رافت اور لطف و محبت کو جگا دو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا۔ ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔ تم ان سے اسی طرح عفو درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو درگزر کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہی ہے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی ہے، اور دیکھو خبردار اللہ سے مقابلے کے لیے نہ اترنا، اس لیے کہ اس کے غضب کے سامنے تم بے بس ہو اور اس کے عفو و رحمت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کسی کو معاف کر دینے پر پچھتانا اور سزا دینے پر اترانا نہ چاہیے، غصے میں جلد بازی سے کام نہ لو جبکہ اس کے ٹال دینے کی گنجائش ہو، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں لہذا میرے حکم کے آگے سرے تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل میں فساد پیدا کرنے، دین کو کمزور بنانے اور بربادیوں کو قریب لانے کا سبب ہے۔ اور کبھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمکنت یا غرور پیدا ہو تو اپنے سے بالا تر اللہ کے ملک کی عظمت کو دیکھو اور یہ خیال کرو کہ وہ تم پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو تم خود اپنے آپ پر نہیں رکھتے، یہ تمہاری رعونت و سرکشی کو دبا دے گی اور تمہاری طغیانی کو روک دے گی اور تمہاری کھوئی ہوئی عقل کو پلٹا دے گی۔ خبردار کبھی اللہ کے ساتھ اس کی عظمت میں نہ ٹکراؤ اور اس کی شان و جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر جبار و سرکش کو نیچا دکھاتا ہے اور ہر مغرور کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیزوں اور رعایا میں سے اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق بھی انصاف کرنا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے، اور جس کا وہ حریف و دشمن ہو اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، اور وہ اللہ سے برسرے پیکار رہے گا یہاں تک کہ باز آئے اور توبہ کر لے، اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی اور اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باقی رہا جائے، کیونکہ اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے اور خاص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھونچ چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جانے والا، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو، اور دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمنوں کے مقابلے میں سامان دفاع یہی امت کے عوام ہوتے ہیں، لہذا تمہاری پوری توجہ اور تمہارا پورا رخ انہی عوام کی جانب ہونا چاہیے، اور
तुम्हारी रियाया में सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा तुम्हें नापसंद वो होना चाहिए जो लोगों की ऐबजोई में ज्यादा लगा रहता हो, क्योंकि लोगों में ऐब तो होते ही हैं। हाकिम के लिए इंतहाई शायान ये है कि उन पर पर्दा डाले, लिहाजा जो ऐब तुम्हारी नजरों से ओझल हो उन्हें ना उछालना, क्योंकि तुम्हारा काम उन्हीं ऐबों को मिटाना है कि जो तुम्हारे ऊपर जाहिर हों, और जो छुपे ढके हुए हैं उनका फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। इसलिए जहां तक बन पड़े ऐबों को छुपाओ, ताकि अल्लाह भी तुम्हारे उन ऐबों की पर्दा पोशी करे जिन्हें तुम रैयत से पोशीदा रखना चाहते हो। लोगों से कीने की हर गिरह को खोल दो और दुश्मनी की हर रस्सी को काट दो, और ऐसे हर रवैये से जो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं बेखबर बन जाओ, और चुगलखोर की झट से हाँ में हाँ ना मिलाओ, क्योंकि वो फरेबकार होता है। अगरचे खैर खाहों की सूरत में वो सामने आता है। अपने मशवरे में किसी बखील को शरीक न करना कि वो तुम्हें दूसरों के साथ भलाई करने से रोकेगा और फिक्र अफलास का खतरा दिखलाएगा, और न किसी बुज़दिल से मुहिम्मात में मशवरा लेना कि वो तुम्हारी हिम्मत पस्त कर देगा, और न किसी लालची से मशवरा करना कि वो जुल्म की राह से माल बटोरने को तुम्हारी नजरों में सज देगा। याद रखो कि बुख्ल, बुज़दिली और हिर्स अगरचे अलग अलग खसलतें हैं, मगर अल्लाह से बदगुमानी इन सब में शरीक है। तुम्हारे लिए सबसे बरतर वजीर वो होगा जो तुमसे पहले बदकारों का वजीर और गुनाहों में उनका शरीक रह चुका है। इस किस्म के लोगों को तुम्हारे मखसूसीन में से ना होना चाहिए, क्योंकि वो गुनहगारों के मुआविन और जालिमों के साथी होते हैं। इनकी जगह तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तदबीर और राय और कारकर्दगी के एतबार से उनके मिस्ल होंगे, मगर इनकी तरह गुनाहों की गिराबारियों में दबे हुए ना हो, जिन्होंने न किसी जालिम की उसके जुल्म में मदद की हो और न किसी गुनहगार का उसके गुनाहों में हाथ बटाया हो। उनका बोझ तुम पर हल्का होगा और ये तुम्हारे बेहतरीन मुआविन साबित होंगे, और तुम्हारी तरफ मोहब्बत से झुकने वाले होंगे, और तुम्हारे अलावा दूसरों से रब्तो जब्त न रखेंगे। इन्हीं को तुम खलवत व जलवत में अपना मसाहिब खास ठहराना। फिर तुम्हारे नजदीक इनमें ज्यादा तरजीह उन लोगों को होना चाहिए कि जो हक की कड़वी बातें तुमसे खुलकर कहने वाले हों, और उन चीजों में कि जिन्हें अल्लाह अपने मखसूस बंदों के लिए नापसंद करता है तुम्हारी बहुत कम मदद करने वाले हों, चाहे वो तुम्हारी ख्वाहिशों से कितनी ही मेल खाती हों। परहेजगारों और रास्तबाजों से अपने को वाबस्ता रखना और फिर उन्हें इसका आदी बनाना, ताकि वो तुम्हारे किसी कारनामे के बगैर तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें खुश न करें, क्योंकि ज्यादा मदह सराई गुरूर पैदा करती है और सरकशी की मंजिल करीब कर देती है, और तुम्हारे नजदीक निकोकार और बदकार दोनों बराबर न हो। इसलिए कि ऐसा करने से नेकों को नेकी से बेरगबत और बदों को बदी पर आमादा करना है। हर शख्स को उसी की मंजिलत पर रखो जिसका वो मुस्तहिक है, और इस बात को याद रखो कि हाकिम को अपनी रियाया पर पूरा एतमाद उसी वक्त करना चाहिए जबकि वो उनसे हुस्ने सुलूक करता हो और उन पर बोझ न ला दे, और उन्हें ऐसी नागवार चीजों पर मजबूर न करे जो उनके बस में न हो। तुम्हें ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए कि इस हुस्ने सुलूक से तुम्हें रैयत पर पूरा एतमाद हो सके, क्योंकि ये एतमाद तुम्हारी तवील अंदरूनी उलझनों को खत्म कर देगा, और सबसे ज्यादा तुम्हारे एतमाद के वो मुस्तहिक हैं जिनके साथ तुमने अच्छा सलूक किया हो, और सबसे ज्यादा बेएतमादी के मुस्तहिक वो हैं जिनसे तुम्हारा बर्ताव अच्छा न रहा हो। और देखो, इस अच्छे तौर तरीके को खत्म न करना कि जिस पर इस उम्मत के बुजुर्ग चलते रहे हैं और जिससे इत्तेहाद व यकजहती पैदा और रैयत की इस्लाह हुई है, और ऐसे तरीके ईजाद न करना कि जो पहले तरीकों को कुछ जरर पहुंचाएं। अगर ऐसा किया तो नेक रविश के कायम कर जाने वालों को सवाब तो मिलता रहेगा, मगर उन्हें खत्म कर देने का गुनाह तुम्हारी गर्दन पर होगा। और अपने शहरों के इस्लाही उमूर को मुस्तहकम करने और उन चीजों के कायम करने में कि जिनसे अगले लोगों के हालात मजबूत होते रहे थे, उलमा और हुक्मा के साथ बाहमी मशवरा और बातचीत करते रहना। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रियाया में कई तबके होते हैं जिनकी सूद व बहबूद एक दूसरे से वाबस्ता होती है, और वो एक दूसरे से बेनियाज नहीं हो सकते। इनमें से एक तबका वो है
جو اللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمومی و خصوصی تحریروں کا کام انجام دیتا ہے، تیسرا انصاف کرنے والے قضات کا ہے، چوتھا حکومت کے وہ عمال جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے، پانچواں خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دینے والے ذمیوں کا، چھٹا تجارت پیشہ اور اہل حرفہ کا، ساتواں فقراء و مساکین کا وہ طبقہ ہے کہ جو سب سے پست ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے اور اپنی کتاب یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی حد بندی کر دی ہے، اور وہ مکمل دستور ہمارے پاس محفوظ ہے۔ پہلا طبقہ فوجی دستے، یہ بحکم خدا ریت کی حفاظت کا قلعہ، فرما رواؤں کی زینت، دین و مذہب کی قوت اور امن کی راہ ہیں۔ ریت کا نظم و نسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے، اور فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست بناتے اور ضروریات کو باہم پہنچاتے ہیں۔ پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے جو قضات، عمال اور منشیان دفاتر کا ہے، کہ جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور خراج اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے، اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق و اطمینان حاصل کیا جاتا ہے، اور سب کا دار و مدار سوداگروں اور صناعوں پر ہے کہ وہ ان کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں، بازار لگاتے ہیں اور اپنی کاوشوں سے ان کی ضروریات کو مہیا کر کے انہیں خود مہیا کرنے سے آسودہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فقیروں اور ناداروں کا طبقہ ہے جن کی اعانت و دستگیری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے گزارے کی صورتیں پیدا کر رکھی ہیں، اور ہر طبقے کا حاکم پر حق قائم ہے کہ وہ ان کے لیے اتنا مہیا کرے جو ان کی حالت درست کر سکے، اور حکم خدا کے ان تمام ضروری حقوق سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا مگر اسی صورت میں کہ پوری طرح کوشش کرے اور اللہ سے مدد مانگے اور اپنے کو حق پر ثابت و برقرار رکھے، اور چاہے اس کی طبیعت پر آسان ہو یا دشوار، بہرحال اس کو برداشت کرے۔ فوج کا سردار اس کو بنانا جو اپنے اللہ کا اور اپنے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہو، سب سے زیادہ پاک دامن ہو اور بردباری میں نمایاں ہو، جلدی غصے میں نہ آ جاتا ہو، عذر و معذرت پر مطمئن ہو جاتا ہو، کمزوروں پر رحم کھاتا ہو اور طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، نہ بدخوئی اسے جوش میں لے آتی ہو اور نہ پست ہمتی اسے بٹھا دیتی ہو۔ پھر ایسا ہونا چاہیے کہ تم بلند خاندان، نیک گھرانے اور عمدہ روایات رکھنے والوں اور ہمت و شجاعت اور جود و سخا کے مالکوں سے اپنا ربط و ضبط بڑھاؤ، کیونکہ یہی لوگ بزرگیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ پھر ان کے حالات کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو کہ جو ان کی تقویت کا سبب ہو تو اسے بڑا نہ سمجھنا، اور اپنے کسی معمولی سلوک کو بھی غیر اہم نہ سمجھ لینا کہ اسے چھوڑ بیٹھو، کیونکہ اس حسن سلوک سے ان کی خیر خواہی کا جذبہ ابھرے گا اور حسن اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور اس خیال سے کہ تم نے ان کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، کہیں ان کی چھوٹی ضرورتوں سے آنکھیں بند نہ کر لینا، کیونکہ یہ چھوٹی قسم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ بخش ہوتی ہے، اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اور فوجی سرداروں میں تمہارے ہاں بلند مرتبت منزلت اسے سمجھا جائے جو فوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو اور اپنے روپے پیسے سے اتنا سلوک کرتا ہو کہ جس سے ان کا اور ان کے پیچھے رہ جانے والے بال بچوں کا بخوبی گزارا ہو سکتا ہو، تاکہ وہ ساری فکروں سے بے فکر ہو کر پوری یکسوئی کے ساتھ دشمن سے جہاد کریں، اس لیے کہ فوجی سرداروں کے ساتھ تمہارا مہربانی سے پیش آنا ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گا۔ اے مالک، یاد رکھو کہ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ شہروں میں عدل و انصاف برقرار رہے اور رعایا کی محبت ظاہر ہوتی رہے، اور ان کی محبت اسی وقت ظاہر ہوا کرتی ہے کہ جب ان کے دلوں میں میل نہ ہو، اور ان کی خیر خواہی اسی صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد حفاظت کے لیے گھیرا ڈالے رہیں، ان کا اقتدار سر پر پڑا بوجھ نہ سمجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گھڑیاں گنیں۔ لہذا
ان کی امیدوں میں وسعت و کشائش رکھنا، انہیں اچھے لفظوں سے سراہتے رہنا اور ان میں کے اچھی کارکردگی دکھانے والوں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا، اس لیے کہ ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہادروں کو جوش میں لے آتا ہے اور پست ہمتوں کو ابھارتا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص جس کارنامے کو انجام دے اسے پہچانتے رہنا اور ایک کا کارنامہ دوسرے کی طرف منسوب نہ کر دینا اور اس کی حسن کارکردگی کا صلہ دینے میں کمی نہ کرنا، اور کبھی ایسا نہ کرنا کہ کسی شخص کی بلندی اور رفعت کی وجہ سے اس کے معمولی کام کو بڑا سمجھ لو اور کسی بڑے کام کو اس کے خود پست ہونے کی وجہ سے معمولی قرار دے لو۔ جب ایسی مشکلیں تمہیں پیش آئیں کہ جن کا حل نہ ہو سکے اور ایسے معاملات کہ جو مشتبہ ہو جائیں، تو ان میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، کیونکہ خدا نے جن لوگوں کو ہدایت کرنا چاہی ہے ان کے لیے فرمایا ہے اے ایماندارو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہوں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب کی محکم آیاتوں پر عمل کیا جائے، اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ان متفقہ الہ ارشادات پر عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ضیق میں نہ پڑ جاتا ہو اور نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطۂ نظر پر اڑ جاتا ہو، نہ حق کو پہچان کر اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار محسوس کرتا ہو، نہ اس کا نفس ذاتی تمے پر جھک پڑتا ہو، اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کیے ہوئے سرسری طور پر کسی معاملے کو سمجھ لینے پر اکتفا کرتا ہو، شک و شبہ کے موقع پر قدم روک لیتا ہو اور دلیل و حجت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو، فریقین کی بحثا بحثی سے اکتا نہ جاتا ہو، معاملات کی تحقیق میں بڑے صبر و ضبط سے کام لیتا ہو، اور جب حقیقت آئینہ ہو جاتی ہو تو بے دھڑک فیصلہ کر دیتا ہو، وہ ایسا ہو جسے سرہانا مغرور نہ بنائے اور تاننا جمبہ داری پر آمادہ نہ کر دے۔ اگرچہ ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں، پھر یہ کہ تم خود ان کے فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا، دل کھول کر انہیں اتنا دینا کہ جو ان کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دے اور لوگوں کی انہیں کوئی احتیاج نہ رہے۔ اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبے پر رکھو کہ وہ تمہارے دربار رس لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی خیال نہ کر سکیں، تاکہ وہ تمہارے التفات کی وجہ سے لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رہیں۔ اس بارے میں انتہائی بالغ نظری سے کام لینا، کیونکہ اس سے پہلے یہ دین ایسے لوگوں کے پنجوں میں اسیر رہ چکا ہے جس میں نفسانی خواہشوں کی کار فرمائی تھی اور اسے دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ پھر یہ کہ اپنے عہدیداروں کے بارے میں نظر رکھنا، ان کو خوب آزمائش کے بعد منصب دینا، کبھی صرف رعایت اور جانبداری کی بنا پر انہیں منصب عطا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ باتیں نا انصافی اور بے ایمانی کا سرچشمہ ہیں، اور ایسے لوگوں کو منتخب کرنا جو آزمودہ اور غیرت مند ہوں، ایسے خاندانوں میں سے ہوں جو اچھے ہوں اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلے میں پہلے سے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں اور عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہوں کا معیار بلند رکھنا، کیونکہ اس سے انہیں اپنے نفوس کے درست رکھنے میں مدد ملے گی اور اس مال سے وہ بے نیاز رہیں گے جو ان کے ہاتھوں میں بطور امانت ہوگا۔ اس کے بعد بھی وہ تمہارے حکم کی خلاف ورزی یا امانت میں رکھنا اندازی کریں تو تمہاری حجت ان پر قائم ہوگی، اور پھر ان کے کاموں کو دیکھتے بھالتے رہنا اور سچے اور وفادار مخبروں کو ان پر چھوڑ دینا، کیونکہ خفیہ طور پر ان کے امور کی نگرانی انہیں امانت کے برتنے اور ریت کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کے باعث ہوگی۔ خائن مددگاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا، اگر ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک پہنچ جائیں تو شہادت کے لیے بس اسے کافی سمجھنا۔
उसे जिस्मानी तौर पर सजा देना और जो कुछ उसने अपने ओहदे से फायदा उठाते हुए समेटा है उसे वापस लेना और उसे जिल्लत की मंजिल पर खड़ा कर देना और खयानत की रुसवाइयों के साथ उसे रूशनास कराना और नंग और रुसवाई का तौक उसके गले में डाल देना, माल गुजारी के मामले में माल गुजारी अदा करने वालों का मफाद पेश नजर रखना, क्योंकि बाज और बाज गुजारों की बदौलत ही दूसरों के हालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। सब इसी खिराज और खिराज देने वालों के सहारे पर जीते हैं और खिराज की जमा आवरी से ज्यादा जमीन की आबादी का ख्याल रखना, क्योंकि खिराज भी तो जमीन की आबादी ही से हासिल हो सकता है और जो आबाद किए हुए बगैर खिराज चाहता है वो मुल्क की बर्बादी और बंदगान खुदा की तबाही का सामान करता है और उसकी हुकूमत थोड़े दिनों से ज्यादा नहीं रह सकती। अब अगर वो खिराज की गराबारी या किसी आफत नागहानी या नहरी और बारानी इलाकों में जराए आबपाशी के खत्म होने या जमीन के सैलाब में घिर जाने या सैराबी के ना होने के बाइस इसके तबाह होने की शिकायत करें तो खिराज में इतनी कमी कर दो जिससे तुम्हें उनके हालात के सुधरने की तवक्को हो और उनके बोझ को हल्का करने से तुम्हें गरानी ना महसूस हो, क्योंकि इन्हें जेरबारी से बचाना एक ऐसा जखीरा है कि जो तुम्हारे मुल्क की आबादी और तुम्हारे कलमरोए हुकूमत की जेबो जीनत की सूरत में वो तुम्हें पलटा देंगे और इसके साथ तुम उनसे खराज तहसीन और अदल कायम करने की वजह से मसरत बेपाया भी हासिल कर सकोगे और अपने इस हुस्न सलूक की वजह से कि जिसका जखीरा तुमने उनके पास रख दिया है तुम आड़े वक्त पर उनकी कुव्वत के बलबूते पर भरोसा कर सकोगे और रहम और राफ्त की जिलों में जिस सीरत आदिलाना का तुमने उन्हें खुगर बनाया है इसके सबब से तुम्हें उन पर वसूक व एतमाद हो सकेगा। इसके बाद मुमकिन है कि ऐसे हालात भी पेश आए कि जिनमें तुम्हें इन पर एतमाद करने की जरूरत हो तो वो उन्हें बतैयबे खातिर झेल ले जाएंगे, क्योंकि मुल्क आबाद है तो जैसा बोझ इस पर लादोगे वो उठा लेगा और जमीन की तबाही तो इससे आती है कि काश्तकारों के हाथ तंग हो जाएं और उनकी तंगदस्ती इस वजह से होती है कि हुक्काम माल और दौलत के समेटने पर तुल जाते हैं और उन्हें अपने इक़्तिदार के खत्म होने का खटका लगा रहता है और इबरतों से बहुत कम फायदा उठाना चाहते हैं। फिर ये कि अपने मुंशियान दफातर की अहमियत पर नजर रखना, अपने मामलात उनके सुपुर्द कर देना जो उनमें बेहतर हों और अपने उन फरामीन को जिनमें मख्फी तदाबीर और मुमलिकत के रुमूज व असरार दर्ज होते हैं खुसूसियत के साथ उनके हवाले करना जो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक के मालिक हों, जिन्हें एजाज का हासिल होना सरकश न बनाए कि वो भरी महफिलों में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने की जुर्रत करने लगें और ऐसे बेपरवाह न हो कि लेन देन के बारे में जो तुमसे मुताल्लिक हों तुम्हारे कारिंदों के खुतूत तुम्हारे सामने पेश करने और उनके मुनासिब जवाबात रवाना करने में कोताही करते हों और वो तुम्हारे हक में जो मुआहिदा करें उसमें कोई खामी न रहने दें और न तुम्हारे खिलाफ किसी साजबाज का तोड़ करने में कमजोरी दिखाएं और वो मामलात में अपने सही मर्तबा और मकाम से नाआशना न हो, क्योंकि जो अपना सही मकाम नहीं पहचानता वो दूसरों के कद्र मकाम से और भी ज्यादा नावाकिफ होगा। फिर ये कि उनका इंतखाब तुम्हें अपनी फरासत खुश एतमादी और हुस्न जन की बिना पर न करना चाहिए, क्योंकि लोग तसन्नो और हुस्न खिदमात के जरिए हुक्मरानों की नजरों में समाकर तारुफ की राहें निकाल लिया करते हैं, हालांकि इनमें जरा भी खैर खाही और अमानतदारी का जज्बा नहीं होता, लेकिन तुम उन्हें इन खिदमात से परखो जो तुमसे पहले वो नेक हाकिमों के मातहत रहकर अंजाम दे चुके हों। तो जो अवाम में नेक नाम और अमानतदारी के एतबार से ज्यादा मशहूर हों उनकी तरफ खुसूसियत के साथ तवज्जो करो, इसलिए कि ऐसा करना इसकी दलील होगा कि तुम अल्लाह के मुखलिस और अपने इमाम के खैर खां हो। तुम्हें महकमा तहरीर के हर शोबे पर एक एक अफसर मुकर्रर करना चाहिए जो इस शोबे के बड़े से बड़े काम से आजिज न हो और काम की ज्यादती से बौखला न उठे। याद रखो कि इन मुंशियों में जो भी ऐब होगा और तुम उससे आंख बंद रखोगे उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी।
پھر تمہیں تاجروں اور سناؤں کے خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے، اور تمہیں دوسروں کو ان کے متعلق ہدایت کرنا ہے، خواہ وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہوں یا جسمانی مشقت، مزدوری یا دستکاری سے کمانے والے ہوں، کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کی مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان ضروریات کو خشکیوں، تریوں، میدانی علاقوں اور پہاڑوں ایسے دور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں اور ایسی جگہوں سے کہ جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امن پسند اور صلح جو ہوتے ہیں، ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں، تم ان کی خبر گیری کرتے رہنا۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں، جو نفع اندوزی کے لیے مال روک لیتے ہیں، اونچے نرخ معین کر لیتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے، لہذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، اور خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونا چاہیے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ خریدنے والے خسارے میں رہیں۔ اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا، پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا، پسماندہ و افتادہ طبقے کے بارے میں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ مسکینوں، محتاجوں، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے۔ ان میں کچھ تو ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کی صورت سوال ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے خاطر ان بے کسوں کے بارے میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اس نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ ان کے لیے ایک حصہ بیت المال سے معین کر دینا اور ایک حصہ ہر شہر کے اس غلے میں سے دینا جو اسلامی غنیمت کی زمینوں سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ اس میں دور والوں کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا نزدیک والوں کا ہے، اور تم ان سب کے حقوق کی نگہداشت کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، لہذا تمہیں دولت کی سرمستی ان سے غافل نہ کر دے، کیونکہ کسی معمولی بات کو اس لیے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہ تم نے بہت سے اہم کاموں کو پورا کر دیا ہے، لہذا اپنی توجہ ان سے نہ ہٹانا اور نہ تکبر کے ساتھ ان کی طرف سے اپنا رخ پھیرنا، اور خصوصیت کے ساتھ خبر رکھو ایسے افراد کی جو تم تک نہیں پہنچ سکتے، جنہیں آنکھیں دیکھنے سے کراہت کرتی ہوں گی اور لوگ انہیں حقارت سے ٹھکراتے ہوں گے۔ تم ان کے لیے اپنے کسی بھروسے کے آدمی کو جو خوف خدا رکھنے والا اور متواضع ہو مقرر کر دینا کہ وہ ان کے حالات تم تک پہنچاتا رہے، پھر ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کرنا جس سے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکو، کیونکہ ریت میں دوسروں سے زیادہ یہ انصاف کے محتاج ہیں، اور یوں تو سبھی ایسے ہیں کہ تمہیں ان کے حقوق سے عہدہ برا ہو کر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور دیکھو، یتیموں اور سال خوردہ بوڑھوں کا خیال رکھنا کہ جو نہ کوئی سہارا رکھتے ہیں اور نہ سوال کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو حکام پر گراں گزرتا ہے۔ ہاں، خدا ان کے لیے جو عقبہ کے طلبگار رہتے ہیں اس کی گراں باریوں کو ہلکا کر دیتا ہے، اور وہ اسے اپنی ذات پر جھیل لے جاتے ہیں، اور اللہ نے ان سے جو وعدہ کیا ہے اس کی سچائی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور تم اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے معین کر دینا، جس میں سب کام چھوڑ کر انہی کے لیے مخصوص ہو جانا، اور ان کے لیے ایک عام دربار کرنا، اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے تواضع و انکساری سے کام لینا، اور فوجیوں، نگہبانوں اور پولیس والوں کو ہٹا دینا تاکہ کہنے والے بے دھڑک کہہ سکیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر فرماتے سنا ہے کہ اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق دلایا نہیں جاتا۔ پھر یہ کہ اگر ان کے تیور بگڑیں یا صاف صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا، اور تنگ دلی اور نخوت کو ان کے مقابلے میں پاس نہ آنے دینا۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر اپنی رحمت کے دامنوں کو پھیلا دے گا اور اپنی فرمانبرداری کا ضرور تمہیں اجر دے گا۔
اور جو حسن سلوک کرنا اس طرح کے چہرے پر شکن نہ آئے اور نہ دینا تو اچھے طریقے سے عذر خواہی کر لینا۔ پھر کچھ ایسے امور ہیں کہ جنہیں خود تم ہی کو انجام دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک حکام کے ان مراسلات کا جواب دینا ہے جو تمہارے منشیوں کے بس میں نہ ہوں، اور ایک لوگوں کی حاجتیں جب تمہارے سامنے پیش ہوں اور تمہارے عملے کے ارکان ان سے جی چرائیں تو خود انہیں انجام دینا۔ روز کا کام اسی روز ختم کر دیا کرو، کیونکہ ہر دن اپنے ہی کام کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اور اپنے اوقات کا بہتر و افضل حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا، اگرچہ وہ تمام کام بھی اللہ ہی کے لیے ہیں جب نیت بخیر ہو اور ان سے ریت کی خوشحالی ہو۔ ان مخصوص اشغال میں سے کہ جن کے ساتھ تم خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنے دینی فرائض کو ادا کرتے ہو، ان واجبات کی انجام دہی ہونا چاہیے جو اس کی ذات سے مخصوص ہیں۔ تم شب و روز کے اوقات میں اپنی جسمانی طاقتوں کا کچھ حصہ اللہ کے سپرد کر دو، اور جو عبادت بھی تقرب الہی کی غرض سے بجا لانا ایسی ہو کہ نہ اس میں کوئی خلل ہو اور نہ کوئی نقص، چاہے اس میں تمہیں کتنی ہی جسمانی زحمت اٹھانا پڑے۔ اور دیکھو، جب لوگوں کو نماز پڑھانا تو ایسی نہیں کہ طول دے کر لوگوں کو بیزار کر دو، اور نہ ایسی مختصر کہ نماز برباد ہو جائے، اس لیے کہ نمازیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جنہیں کوئی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ انہیں نماز کس طرح پڑھاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسی ان میں کے سب سے کمزور اور ناتماں کی نماز ہو سکتی ہے، اور تمہیں مومنوں کے حال پر مہربان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ خیال رہے کہ رعایا سے عرصے تک روح پوشی اختیار نہ کرنا، کیونکہ حکمرانوں کا رعایا سے چھپ کر رہنا ایک طرح کی تنگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے، اور یہ روح پوشی انہیں بھی ان امور سے مطلع ہونے سے روکتی ہے کہ جن سے وہ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے بڑی چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی، اچھائی برائی اور برائی اچھائی ہو جایا کرتی ہے، اور حق باطل کے ساتھ مل جل جاتا ہے، اور حکمران بھی آخر ایسا ہی بشر ہوتا ہے جو ناواقف رہے گا ان معاملات سے۔ جو لوگ اس سے پوشیدہ کریں، اور حق کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرتے کہ جس کے ذریعے جھوٹ سے سچ کی قسموں کو الگ کر کے پہچان لیا جائے۔ اور پھر تم دو ہی طرح کے آدمی ہو سکتے ہو، یا تو تم ایسے ہو کہ تمہارا نفس حق کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہے، تو پھر واجب حقوق ادا کرنے اور اچھے کام کر گزرنے سے منہ چھپانے کی ضرورت کیا، اور یا تم ایسے ہو کہ لوگوں کو تم سے کورا جواب ہی ملنا ہے، تو جب لوگ تمہاری عطا سے مایوس ہو جائیں گے تو خود ہی بہت جلد تم سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ کہ لوگوں کی اکثر ضرورتیں ایسی ہوں گی جن سے تمہاری جیب پر کوئی بار نہیں پڑتا، جیسے کسی کے ظلم کی شکایت یا کسی معاملے میں انصاف کا مطالبہ۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حکام کے کچھ خواص اور سر چڑھے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور بد معاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کو ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا چاہیے، اور یاد رکھو اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا، اور اسے تم سے توقع نہ باندھنا چاہیے کسی ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آبپاشی یا کسی مشترکہ معاملے میں اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس صورت میں اس کے خوشگوار مزے تو اس کے لیے ہوں گے، نہ تمہارے لیے، مگر اس کا بدنما دھبا دنیا اور آخرت میں تمہارے دامن پر رہ جائے گا۔ اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہو اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس کی زد تمہارے کسی قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہو، اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرانی محسوس ہو، اس کے اخروی نتیجے کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا۔ اور اگر ریت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور سے پیش کر دو، اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو۔ اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پر مہربانی ثابت ہوگی۔ اس عذر آوری سے ان کو حق پر استوار کرنے کا مقصد تمہارا پورا ہوگا۔
اگر دشمن ایسی صلح کی تمہیں دعوت دے کہ جس میں اللہ کی رضامندی ہو تو اسے کبھی ٹھکرا نہ دینا، کیونکہ صلح میں تمہارے لشکر کے لیے آرام اور راحت، خود تمہارے لیے فکروں سے نجات اور شہروں کے لیے امن کا سامان ہے۔ لیکن صلح کے بعد دشمن سے چوکنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قرب حاصل کرتا ہے تاکہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے، لہذا احتیاط کو ملحوظ رکھو اور اس بارے میں حسن ظن سے کام نہ لو، اور اگر اپنے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنے دامن میں پناہ دو تو پھر عہد کی پابندی کرو، وعدے کا لحاظ رکھو اور اپنے قول و قرار کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو سپر بنا دو، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے ایفائے عہد کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کی اہمیت پر دنیا اپنے الگ الگ نظریوں اور مختلف رائوں کے باوجود یکجہتی سے متفق ہو، اور مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں تک نے اپنے درمیان معاہدوں کی پابندی کی ہے، اس لیے کہ عہد شکنی کے نتیجے میں انہوں نے تباہیوں کا اندازہ کیا تھا، لہذا اپنے عہد و پیمان میں غداری اور قول و قرار میں بدعہدی نہ کرنا اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ پر جرأت جاہل بدبخت کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، اور اللہ نے عہد و پیمان کی پابندی کو امن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی رحمت میں بندوں میں عام کر دیا ہے اور ایسی پناہ گاہ بنایا ہے کہ جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اور اس کے جوار میں منزل کرنے کے لیے وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، لہذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہ ہونا چاہیے، اور ایسا کوئی معاہدہ کرو ہی نہ جس میں تعویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان ہو، اور معاہدے کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور اس عہد و پیمان خدا بندی میں کسی دشواری کا محسوس ہونا تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہونا چاہیے کہ تم اسے ناحق منسوخ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسی دشواریوں کو جھیل لے جانا کہ جن سے چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہو، اس بد عہدی کرنے سے بہتر ہے جس کے برے انجام کا تمہیں خوف اور اس کا اندیشہ ہو کہ اللہ کے ہاں تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی، اور اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہوگی۔ دیکھو، ناحق خون ریزیوں سے دامن بچائے رکھنا، کیونکہ عذاب الہی سے قریب اور پاداش کے لحاظ سے سخت اور نعمتوں کے سلب ہونے سے عمر کے خاتمے کا سبب ناحق خون ریزی سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ سب سے پہلے جو فیصلہ کرے گا وہ انہی خونوں کا جو بندگان خدا نے ایک دوسرے کے بہائے ہیں، لہذا ناحق خون بہا کر اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ چیز اقتدار کو کمزور اور کھوکھلا کر دینے والی ہوتی ہے، بلکہ اس کو بنیادوں سے ہلا کر دوسروں کو سونپ دینے والی، اور جان بوجھ کر قتل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر چل سکے گا، نہ میرے سامنے، کیونکہ اس میں قصاص ضروری ہے، اور اگر غلطی سے تم اس کے مرتکب ہو جاؤ اور سزا دینے میں تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد سے بڑھ جائے، اس لیے کہ کبھی گھونسا اور اس سے بھی کوئی چھوٹی ضرب ہلاکت کا سبب ہو جایا کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اقتدار کے نشے میں بے خود ہو کر مقتول کا خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہ کرنا، اور دیکھو، خود پسندی سے بچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم ہوں ان پر اترانا نہیں، اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کر سراہنے کو پسند کرنا، کیونکہ شیطان کو جو مواقع ملا کرتے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دے، اور رعایا کے ساتھ نیکی کر کے کبھی احسان نہ جتانا، اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسے زیادہ نہ سمجھنا، اور ان سے وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو اکارت کر دیتا ہے، اور اپنی بھلائی کو زیادہ خیال کرنا حق کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے، اور وعدہ خلافی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی، چنانچہ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، خدا کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہ تم جو کہو اسے کرو نہیں۔ آپ سن رہے ہیں خطبات امیر المومنین علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے نام اپنے اس طویل عہد نامے میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں،
اور دیکھو وقت سے پہلے اپنے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، اور جب اس کا موقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا، اور جب صحیح صورت سمجھ میں نہ آئے تو اس پر مصر نہ ہونا، اور جب طریقہ کار واضح ہو جائے تو پھر سستی نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھو اور ہر کام کو اس کے موقع پر انجام دو، اور دیکھو جن چیزوں میں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اسے اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا، اور قابل لحاظ حقوق سے غفلت نہ برتنا جو نظروں کے سامنے نمایاں ہوں، کیونکہ دوسروں کے لیے یہ ذمہ داری تم پر عائد ہے، اور مستقبل قریب میں تمام معاملات پر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور تم سے مظلوم کی داد خواہی کر لی جائے گی۔ دیکھو غضب کی تندی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو، اور ان چیزوں سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لو اور سزا دینے میں دیر کرو، یہاں تک کہ تمہارا غصہ کم ہو جائے اور تم اپنے اوپر قابو پالو، اور کبھی یہ بات تم اپنے نفس میں پورے طور پر پیدا نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی طرف اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تصورات کو قائم نہ رکھو، اور تمہیں لازم ہے کہ گزشتہ زمانے کی چیزوں کو یاد رکھو، خواہ کسی عادل حکومت کا طریقہ کار ہو، یا کوئی اچھا عمل درآمد ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کتاب اللہ میں درج شدہ کوئی فریضہ ہو، تو ان چیزوں کی پیروی کرو جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دیکھا ہے، اور ان ہدایات پر عمل کرتے رہنا جو میں نے اس عہد نامے میں درج کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے میں نے اپنی حجت تم پر قائم کر دی ہے، تاکہ تمہارا نفس اپنی خواہشات کی طرف بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام جناب مالک اشتر کے نام اپنے اس طویل عہد نامے کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس کی وسیع رحمت اور ہر حاجت کے پورا کرنے پر عظیم قدرت کا واسطہ دے کر اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں اس کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضامندی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس کے بندوں کے سامنے ایک کھلا ہوا عذر قائم کر کے سرخرو ہوں، اور ساتھ ہی بندوں میں نیک نامی اور ملک میں اچھے اثرات اور اس کی نعمت میں فراوانی اور اس کی روز افزوں عزت کو قائم رکھیں، اور یہ کہ میرا اور تمہارا خاتمہ سعادت و شہادت پر ہو، بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ والسلام علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا، والسلام۔ ملی نہ دولت